السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس فقط دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میری اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ لیکن ناظرین محترم، اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد یعنی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہی امت نے ان دونوں چیزوں سے وفاداری نہ رکھی، اور جنہوں نے وفاداری رکھی آج تک ان کی نسلیں خوب فراوانی اور برکتیں پا رہی ہے۔ ناظرین محترم، اہل بیت کرام علیہم السلام میں 12 امام بے حد مخصوص اور مقبول ہیں، اور انہی 12 امام میں امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام باقر علیہ السلام اور پھر مشہور زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو انہی سے منسوب ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور خلیفہ منصور اور ایک بڑے سارے سانپ کا۔ جی ہاں ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے 12 امام میں سے ایک امام جعفر صادق اور ایک بہت ہی بڑے سانپ اژدہے کا واقعہ۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 12 امام میں چھٹے امام ہیں، اور ان کے والد امام باقر علیہ السلام 5ویں امام، پھر ان کے والد امام زین العابدین علیہ السلام 4تھے امام، پھر ان کے والد امام حسین علیہ السلام 3رے امام، اور ان کے بھائی امام حسن ابن علی علیہ السلام 2رے امام، اور پہلے امام ہے حضرت مولا کائنات فاتح خیبر مشکل کشا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس طرح سے 4 واسطوں سے آپ کا نسب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے بارے میں بے حد واضح اور ٹھوس نظریہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کے پاس آ کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا؟ پھر تو نے کس لیے اس خواہش کا اظہار کیا کہ تجھے خدا دکھایا جائے؟ اگر کوئی باطین کی نگاہ سے دیکھے تو اسے ہر شے میں خدا نظر آئے گا۔ وہ شخص بھی آسانی سے ٹلنے والا نہیں تھا، وہ بڑا ضدی شخص تھا۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق سے کہا، حضرت موسیٰ کا معاملہ اور تھا، لیکن یہ تو امت محمدی کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ ترجمہ یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھے نظر نہیں آتا۔ اس شخص کی یہ جب عجیب و غریب باتیں سنی تو آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس پر جلال آ گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دریائے دجلہ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت امام جعفر صادق سے بہت التجا کی، مگر آپ نے اس کی ایک نہ سنی اور دریا کے پانی کو حکم دیا کہ اس شخص کو خوب اچھی طرح گوتے دیے جائیں۔ دریائے دجلہ کے پانی نے آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق جب اس شخص کو کئی مرتبہ پانی میں گوتے دے دیے اور وہ برلب جان ہو گیا، تب وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طلبگار ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ خدا کے دیدار کا مطالبہ کرنے والا راہ راست پر آ گیا ہے تو آپ نے اسے پانی سے باہر نکلوایا۔ تھوڑی دیر بعد پانی سے نکلنے کے بعد جب اس شخص نے حواس قدرے درست کیے، اس وقت حضرت امام جعفر صادق نے اس سے دریافت فرمایا، اب بتاؤ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا؟ وہ شخص کہنے لگا، اے مرشد، جب تلک میں دوسروں کی اعانت کا طلبگار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک حجاب کا پردہ تھا، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طلبگار ہوا تو میرے دل میں کچھ ایسی روشنی اور سکون پیدا ہوا جس سے میری ساری اضطراری کیفیت جاتی رہی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے۔ اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، جب تک تو نے اللہ کو نہ پکارا اس وقت تک تو جھوٹا تھا، لیکن اب تمہارا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا ہے۔ ناظرین محترم، جس دور میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے گوشۂ نشینی اختیار کر لی اور تاریک دنیا ہو گئے، تو اس وقت حضرت ابو سفیان ثوری نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، امام صاحب، آپ نے تاریک دنیا ہو کر لوگوں سے بڑی نعمت چھین لی ہے، وہ آپ کے فیض و برکات سے محروم ہو گئے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی خاطر گوشۂ نشینی ترک کر کے انہیں دوبارہ اپنی صحبت سے فیضیاب فرمائیں؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری بات سن کر
آپ کے ہونٹوں پر ایک پرمعنی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحے خاموشی اختیار کرنے کے بعد آپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سفیان ثوری کو اپنے 2 اشعار پڑھ کر سنائے، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: کسی جانے والے انسان کی وفا بھی پھیل گئی اور لوگ اپنے خیال میں غرق ہو گئے۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کا زہر بھرا ہوا ہے۔ گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نفسا نفسی اور افراتفری کی دنیا میں انسان کو انسان کے دکھ درد سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ وہ محض دکھاوے اور دنیا داری کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ زہریلے جانوروں سے بھی خطرناک ہیں اور کسی بھی وقت ایک دوسرے کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین محترم، خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین محترم، خلیفہ منصور کو اللہ کے رسول کی اہل بیت سے بہت زیادہ بغض تھا۔ یہ ان سے بغض کی خاطر ہی ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اور ناظرین محترم، ویسے بھی مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک یہ بغض حیدر، بغض آل محمد لوگوں کے دلوں میں بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ بہرحال جب خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو یہ حکم دیا تو وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص عجلت نشی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات مشغول ہو، کسی دنیا والے سے کوئی مطلب نہ رکھتا ہو، دنیا کو خیر آباد کہہ چکا ہو، اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، یعنی کہ صحیح بات نہیں ہے۔ وزیر کو سمجھ آ چکا تھا کہ خلیفہ منصور محض بغض کے خاطر امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایسی سزا دینا چاہتا ہے۔ وزیر نے خلیفہ منصور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خلیفہ منصور نے غضبناک ہو کر کہا، میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے، تم مجھ سے ایسے سوال جواب نہیں کر سکتے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے حکم کو ٹالنے کی؟ جتنا کہا جائے اتنا سنو، مجھے رائے دینے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ چنانچہ مجبور ہو کر جب وزیر امام جعفر صادق علیہ السلام کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فی الفور امام جعفر صادق کو قتل کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن جب وزیر کے ہمراہ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آل رسول اولاد نبی آل علی تشریف لائے تو آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس عرضہ متاثر کر دیا کہ وہ اضطراری طور پر تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پورے دربار والے حیران رہ گئے کہ خلیفہ تو ان کو قتل کرنے کی بات کر رہے تھے اور اب خود تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن خلیفہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تاج اتاروں ویسے ہی ان کو قتل کر دینا۔ لیکن ادھر تو معاملہ کچھ الٹا ہی ہو گیا تھا۔ خلیفہ تو آپ کے سامنے مؤدبانہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ صرف آپ کو اپنے تخت پر لے جا کر صدر مقام پر خلیفہ منصور نے بیٹھایا، بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجات و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع ہو۔ اے خلیفہ منصور، میں دنیا کو خیر آباد کہہ چکا ہوں، مجھے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت سے غرض ہے، مجھے تمہارے اس راج پاٹ سے، اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے لہٰذا اگلی بار مجھے طلب نہ کرنا۔ میں اب تم سے کوئی اپنی حاجت بیان نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی حاجت پوری کرتا ہے، یہاں تک کہ تمہاری بھی۔ چنانچہ خلیفہ منصور آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات بخاموشی سر جھکائے ادب سے سنتا رہا، اور اس کے بعد اس نے یعنی خلیفہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ اس بیچ نہ اس نے تاج اتارا، نہ ہی امام جعفر صادق علیہ السلام پر کوئی حملہ کر پایا، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی۔ لیکن ناظرین محترم، آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے رعب کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ اچانک آپ کو رخصت کرنے کے بعد اس پر لرزہ براندام طاری ہو گیا اور مکمل 3 شب و روز تک خلیفہ منصور بے ہوش رہا۔ بعض روایتوں میں کچھ پہر کا بھی بے ہوشی کا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال خلیفہ منصور کی یہ حالت دیکھ کر وزیر و اس کے غلام اور عمرہ سب کے سب حیرت زدہ رہ گئے، اور جب خلیفہ کو اس کا حال دریافت کیا، جب خلیفہ ہوش آیا اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو انہیں قتل کرنے کے لیے بلایا تھا، آپ نے نہ تاج اتارا نہ ہم کو حکم دیا، بلکہ آپ نے تو ان کی عزت افزائی کی، تو خلیفہ منصور کہنے لگا، ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی میں اور نہ ہی تم لوگ، یہاں تک کہ ساری سلطنت مل کر بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ اندر تشریف لائے تھے، امام جعفر صادق ہمارے پاس تشریف لائے
تو ان کے ساتھ ساتھ ایک اتنا بڑا اژدہا، ایک اتنا بڑا سانپ تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان ہمارے پورے چبوترے کو گھیرے میں لے لے، اور وہ اپنی زبان سے مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی گستاخی بھی کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کی اور آپ سے کچھ بھی نہ کہا بلکہ آپ کی عزت افزائی کی۔ اے لوگوں، امام جعفر صادق حقیقتاً بے حد صادق ہیں اور اللہ کے رسول کی آل ہیں، ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور یہ شان ہے اہل بیت کرام علیہ السلام کے اس نورانی چراغ امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے قصص الاولیاء کتاب، پیج نمبر 31۔ ناظرین محترم، آپ شان دیکھیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک اتنے بڑے اژدہے کو بھیج دیا جس کو دیکھ کر خلیفہ منصور کا بھی حلق سوکھ گیا، اس کو بھی خوف طاری ہو گیا۔ وہ جو امام کو قتل کرنے کی باتیں کر رہا تھا اب خود بخود اس کے ہاتھ پیر دھجنے لگے تھے اور امام کا ادب کرنے پر وہ بھی مجبور ہو گیا تھا۔ اور یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ تو پھر اہل بیت کرام علیہ السلام ہیں۔ امام کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں، انہیں کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو رب کی مرضی ہے کہ اہل بیت کو زہر دے کر تو کبھی تنے تنہا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، ورنہ یہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو الٹ پلٹ کر دے، اس پر عذاب نازل کر دے۔ لیکن ہمارے حضور کی دعا ہے جو یہ امت آج تک پھل پھول رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں تھے بلکہ یہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، اور آج بھی دنیا میں کئی بغض حیدر میں جل جل کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان تو نام نہاد ہیں لیکن اندر سے ہمارا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے، کیونکہ علی کا عشق جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے۔ مولا علی اور اہل بیت سے محبت کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ہر مسلمان تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔